پھر اللہ نے تین چیزوں کا، تین نعمتوں کا خاص ذکر کیا۔ هو الذی انشأکم، تمہارا پورا جسم، تمہاری زندگی کا، بدن کا، باڈی کا پورا سسٹم، یہ سب ہم نے بنایا ہے، لیکن اس میں تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ تین چیزیں نہ ہوں تو انسان عام طور سے بہت زیادہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بہت حد تک بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں اللہ نے فرمایا، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں اور اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے تمہیں دل دماغ دیا ہے۔ یہ تین بڑی نعمتیں ہیں کہ کان، آنکھ اور دل دماغ۔ یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان عام طور سے زندگی میں بہت حد تک ناکارہ ہو جاتا ہے، بہت حد تک ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کان نہ ہو مطلب ہے کہ جو سنتا نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا ہے۔ عام طور سے گونگے بہرے ہوتے ہیں اور بہرا گونگا ہوتا ہے، کہ جو سن نہیں سکتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، تو معذور، ان کو معذور سمجھا جاتا ہے، اور وہ معذور اپنی زندگی میں معذور بہت حد تک اپنے جذبات کا احساس، اپنے احساسات کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار، اپنے غم کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنی چاہت کا اظہار ماں باپ کے سامنے۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوا لیکن ماں باپ کو اس گونگے بچے کی زبان نہیں آتی، وہ بچہ اپنے کچھ احساسات ماں باپ کو بتانا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو سنانا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اس بچے کی اشاروں کی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، تو زندگی میں بہت حد تک وہ پریشان ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے سماعت کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، وہ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آدمی سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ ایک دن یا کل یا پرسوں ہمارے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ ایک جوڑا ہے، دونوں کے دونوں معذور ہیں، مرد بھی معذور ہے، عورت بھی معذور ہے، دونوں گونگے بہرے ہیں، دونوں گونگے بہرے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے گا، لیکن ماں بچے کو نام سے نہیں بلا سکتی، باپ بچے کو نام سے نہیں بلا سکتا۔ ماں کی زبان، ماں تڑپتی ہے بچے کو ایک نام سے نہیں، بچے کو سینکڑوں ناموں سے ماں پکارتی ہے، بابو کہہ کے پکارتی ہے، منا کہہ کے پکارتی ہے، راجہ کہہ کے پکارتی ہے۔ تو یہ جو زبان کی نعمت ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نعمت سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، چاہتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں، سننے کی طاقت دی ہے، سماعت کی قوت عطا فرمائی ہے، اور وَالْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے تو نفع نقصان کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کی اس کو پہچان ہوتی ہے، نفع نقصان کا اسے صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ کی بصارت نہ ہو، بینائی نہ ہو، تو پھر آدمی محتاج ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کسی سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، کسی سہارے کے بغیر اس کی زندگی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ راتوں کے اندھیروں میں، زندگی کے دن کے اجالوں میں ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کا محتاج، اور کوئی بھی سہارا کتنی دیر تک کسی کو سہارا دے سکتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، بچپن میں بچے نابینا پیدا ہو جائیں تو ماں باپ سہارا بنیں گے، لیکن کتنی دیر تک بنیں گے، کتنی دور تک بنیں گے۔ بڑے ہونے کے بعد ان کی شادیاں کر دی جائیں تو پھر شادیوں کے بعد پھر جو ہے وہ بچے، وہ جو جن کی شادیاں ہو گئی، بیوی
کب تک بنے گی، کس کس موقع پر سہارا بنے گی، آخر کتنا وہ بھی سہارا دے سکے گی؟ لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمتوں سے محروم کیا، ان کو نعمتوں سے محروم کر کے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ ہم اور آپ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تھوڑی بہت سمجھ حاصل کریں، ان کی اس تکلیف کو دیکھ کر ہمارے ساتھ میں ہونے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت کو دیکھ کر آدمی اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تیسری چیز اللہ نے بتایا کہ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، کہ دماغ انسان کی سمجھ، انسان کی دانش، انسان کے فہم، زندگی کے صحیح گزارنے کے لیے سمجھ اور عقل اور دانش کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کی سمجھ کام نہ کرے تو پورے کا پورا انسان ماشاءاللہ خوبصورت انسان، یہ بڑا دیکھنے کے اعتبار سے بہت سمارٹ نظر آ رہا ہے، ہر چیز سالم ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے، ہاتھوں پیر بھی سالم ہے، ہر چیز ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت بہتر اور لاجواب ہے، لیکن ایک انسانی عقل، وہ سمجھ وہ نہیں ہے، انسان پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو وہ دیوانگی پورے کے پورے انسانی جسم کو ناکارہ بنا کے رکھ دیتی ہے، نہ اس کی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے، نہ اس کی زبان صحیح بولتی ہے، نہ وہ صحیح سنتا ہے، نہ ہاتھ اور پیر صحیح استعمال ہوتے ہیں، نہ اس کا جسم صحیح رخ پر چلتا ہے، نہ صحیح ڈھنگ سے کھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوانے بیچارے وہ نوالا اٹھا کر صحیح ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکتے، ان کے کھانے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے، ان کے پینے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، ایک دماغ یہ صحیح نہیں ہے، تو انسان کو کتنی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا، 3 نعمتوں کو گنا کر، هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ تمہیں اللہ نے کان دیے، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی، اور اللہ نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا۔ یہ 3 چیزیں گنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ اللہ کا شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے گویا شکایت کر رہے کہ ذرا سا تمہیں احساس ہونا چاہیے، سوچ کر دیکھو تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود بخشا ہوں، تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں اولاد دی، تمہیں رشتہ دار دیے، تمہیں کھانے پینے کا سامان دیا، تمہیں زندگی کی ضرورتیں دی، تمہیں رشتے دیے، تمہیں ناطے دیے، یہ ہواؤں کا نظام چلایا، بارشوں کا نظام چلایا، گرمی سردی ٹھنڈک کا موسم چلایا، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے چلایا۔ اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ میں ان ساری چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے، اندر کی اور باہر کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کان دیے، آنکھ دیے، دماغ دیا، کہ کان، آنکھ اور دماغ نہ ہوتے تو باہر کی نعمتوں کا تم صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، کہ آنکھیں نہیں ہوتی تو سمندر کی اڑتی ہوئی موجوں کا منظر دیکھ کر تمہیں کیا لذت ملتی ہے۔ لوگ صرف سینریاں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ساحل سمندر چلے جاتے ہیں، اور ساحل سمندر جا کر کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہیں؟ صرف وہ اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھتے ہیں، کہ وہ جو موجیں اٹھتی ہیں، وہ اٹھتی ہوئی موجوں کو آنکھوں سے دیکھ کر انسان دل کی ایک لذت حاصل کرتا ہے۔ اونچے اونچے ہرے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، جو ماشاءاللہ سبززار ہرے پہاڑ، چھوٹیاں، وہ پہاڑوں پر چلے جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ منظر دیکھتا ہے، پرسکون، ٹھنڈی اور بڑی خاموشی کے ساتھ میں بہتی ہوئی ندیوں کے پاس جا کر کھڑ جاتا ہے، اور خاموشی سے بہتی ہوئی ندیوں کو کھڑے ہو کر صرف دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے۔ گرتے ہوئے آبشاروں کے پاس جا کر کھڑتا ہے، اور وہ پہاڑ پر سے جو بارش گرتا ہے، وہ پانی جو گرتا ہے، وہ گرنے کی ایک لذت ہے،
وہ لذت انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ نہیں ہوتی یہ ساری لذتیں تمہاری ختم ہو جاتی ہیں، یہ سارے مزے تمہارے ختم ہو جاتے، تمہارے کان نہ ہوتے تو پھر سوچ کر دیکھو جی بچے کا رونا، تمہاری اپنی اولاد کا رونا، تمہارے اپنی اولاد کا جی وہ کھلکھلا کے ہنسنا، اس کا جو بولنا ہے، وہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اس کی جو ابو امی اللہ یہ جو آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، ان آوازوں کی جو لذت ہے وہ ماں باپ کہیں نہیں تلاش کر سکتے۔ دنیا کی کوئی دولت وہ بچے کے ابتدا میں بولنے کی جو اس کی آوازوں کی جو لذت ہے وہ لذت انسان کہیں تلاش نہیں کر سکتا، کہیں نہیں ملتی۔ وہ لذت صرف اور صرف انسان کان سے حاصل کرتا ہے، اور بچے کے بولنے پر جو اسے خوشی ہوتی ہے، جو مسرت ہوتی ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کان نہ ہوتے جو دیکھو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دونوں میاں بیوی وہ معذور ہیں، ان کی اولاد بھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہو، وہ اولاد بولنے لگے گی تو ماں باپ سننے لائق نہیں ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کان دی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں سمجھ دی، سمجھ سے کام لیتے ہو، عقل سے کام لیتے ہو، موقع کے مناسبت سے زندگی کے قدم اٹھاتے ہو، نقصان کو سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہو، نفع ملتا ہوا دیکھ کر قدم آگے بڑھا دیتے ہو، نفع نقصان کی سمجھ تمہیں اللہ نے دی ہے۔ یہ نفع نقصان کی جو سمجھ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ عقل کتنی بڑی دولت ہے کہ یہ عقل نہ ہوتی، صرف عقل کا ایک سکرو اللہ ڈھیلا کر دیں تو پورا انسان بیکار ہو گیا۔